نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى اور ایک وقت مقررہ کے لیے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما اس سے جو انذروا وہ ڈرائے گئے ہیں، معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین، اس کاران ہے قدرت کی، ہر چیز کتنی ثابت چیز ہے حق کے ساتھ اور کرامت ہے۔ تو کیا انسان کا پیدا ہونا ہی کرامت نہیں ہے کہ جو چاہے کر لے، ظلم کرے تو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور جو کتابوں کا جو جس چیز سے وہ ڈرائے گئے ہیں اگر اسے اعراض کر رہے ہیں تو انہیں پکڑ کوئی نہ ہو اور مومنین کو صلہ کوئی نہ ملے، قیامت ضرور آئے گی۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اَرَأَیْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللہِ، بھلا دیکھو تو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض زمین سے، ام لہم شرک فی السماوات یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے، او اثارۃ من علم یا کوئی سند علمی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یعنی جنہیں تم پکارتے ہو، جا جا کے ان سے دعائیں مانگتے ہو، بھلا مجھے بتاؤ کہ کارخانے قدرت میں انہوں نے کیا پیدا کیا، اور اگر یہ چیز نہیں دکھا سکتے تو بتاؤ کہ جب اللہ یہ چیزیں پیدا کر رہا تھا تو ان میں سے کون کون تھا اللہ کے ساتھ جس نے اللہ کے ساتھ کچھ تعاون کیا۔ لیکن منہ زبانی باتوں سے بات نہیں چلے گی، کوئی کتاب لاؤ جس میں یہ بات لکھی ہو کہ اللہ نے اپنے اختیار غیروں کو سونپ رکھے ہیں۔ اگر کتاب نہیں، جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں، اگر یہ نہیں دکھا سکتے تو کوئی علمی سند سے بات کرو، جیسا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی باقاعدہ سند ہے، اور اس سند سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو تم کوئی پکی بات کرو، صرف زبانی جماہر سے کام نہیں چلے گا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللہِ، اور کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے جو پکارے اللہ کے سوا، مَن لَا يَسْتَجِیبُ لَهُ جو نہیں جواب دیتے اسے، کہ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیامَہ قیامت کے دن تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ ان کی دعاؤں سے ہی غافل ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ نے کہا ایک تو وہ دعا کو سنتے ہی نہیں، جنہیں جا جا کے تم پکارتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے یہ محض ہمارے سفارشی ہیں، اللہ نے کہا وہ دعا تمہاری سنتے ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض تم یہ کہتے ہو، جھگڑا کرتے ہو کہ جی سن لیتے ہیں، اللہ نے کہا جواب تو کبھی اندر سے آیا نہیں اور استجابت کی وہ قوت ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب حشر کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یعنی یہ لوگ، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کچھ اللہ کے بزرگ ولی، کہ جنہیں یہ لوگ جا جا کے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بڑی محنتیں کی تھیں، یا جس قسم کے بھی معبود جنہیں پکارا جا رہا ہے، وہ روز آخرت ان کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ بولیں گے ہم نے تمہیں ایسی بات نہیں کہی تھی۔ یہ تو کہتے ہیں نا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن دعا مانگنا بھی تو عبادت ہی ہے۔ اللہ نے کہا یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لِلْحَقِّ حق کے لیے، لَمَّا جَاءَهُمْ جب ان کے پاس آ گیا تھا، هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ یہ تو کھلا جادو ہے، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ یا وہ کہتے ہیں اس کو گھڑ لیا ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان افتریتہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا تو نہ تم اختیار رکھو گے میرے لیے اللہ سے کچھ بھی، وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِیضُونَ فِیہ وہ خوب جانتا ہے جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو، کفیٰ بہ شہیدا بینی و بینکم کافی ہے اس کے ساتھ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ اور وہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ نے
نے یہ کتاب خود سے گھڑ لی ہے، اگر میں نے یہ گھڑی ہے اور اللہ پر جھوٹ لگایا ہے تو کہ اللہ مجھے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہوئی اور جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو یعنی اس کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر دیکھو تمہارا انجام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا۔ اللہ گواہ ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے میری سرگرمیاں، اور تمہاری سرگرمیاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسولوں میں سے تو نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلا۔ یعنی میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں کہ میں بالکل نئی بات کر رہا ہوں جو پہلے رسولوں نے نہیں کی، میں بالکل وہی بات کر رہا ہوں جو پچھلے رسول سب نے کی تھی، اور وہ تھی لا الہ الا اللہ۔ باقی رہا یہ بات کہ کس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ میں بھی نہیں جانتی۔ ام العلا انصاریہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عثمان بن مظعون جو مہاجر تھے وہ ہمارے حصے میں آئے، ہم انہیں اپنے گھر لے گئے، یعنی مہاجرین کو تقسیم ہوئے تھے، اور عثمان بیمار ہو گئے، فوت ہو گئے۔ جب ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اس وقت ام العلا انصاریہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ ابو صاحب اللہ تم پر رحم کرے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی۔ تو آپ نے فرمایا ام العلا تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ عثمان فوت ہوا، میں اللہ سے اس کے بارے میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ گویا اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لینا یہ بہت بڑا جرم ہے، یا کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ تو بخشا ہوا ہے، یا کسی بعض اوقات ہم باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ ابا جی جنتی فرمایا کرتے تھے، اب ہمیں کیا پتہ جنتی ہیں یا نہیں ہے، یا ان کا عمل آگے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ عثمان جو ہیں یہ مہاجر ہو کر بھی ہم انہیں جنتی یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ گواہی کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو عزت دی۔ تو اس لیے اللہ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی خدائی اختیار کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو خود ڈرانے والا ہوں جو وہی میری طرف کی جاتی ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ارأیتم ان کان من عند اللہ، بھلا دیکھو تو اگر یہ ہوا اللہ کے پاس سے، وکفرتم بہ، اور تم نے کفر کیا اس کے ساتھ، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس کے مثل پر، فآمن، پھر وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر یہ قرآن حق ہوا اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، جبکہ اہل کتاب میں سے ایک گواہ یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ تشریف لائے، آپ کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور ان اوصاف کو جو تورات میں موجود تھے پہچان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ اور ایسے منصف مزاج لوگ بھی، اور تورات میں اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں، اور تم تکبر کر کے اگر اس کا انکار کر رہے ہو تو دیکھو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ ہوتا بہتر تو نہ سبقت لے جاتے ہم پر اس کی طرف، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب نہیں انہوں نے راہ پائی ساتھ اس کے، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ عنقریب کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی کہنے لگے اگر اس دین اسلامی کوئی خیر ہوتی تو دنیا کا مال و دولت، عیش و عشرت ہمیں مل رہا ہے تو کیا یہ ہمیں نہ ملتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خیر ہی نہیں، جو ہمارا دین ہے ہاں اسی کے اندر خیر ہے۔ اور جب انہوں نے اس کو وہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ حق ہے، تو اس وقت کیا کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ ظاہر نیا سچ تو کہہ نہیں سکتے تھے تو پرانا جھوٹ ہی کہیں گے، اس لیے کہ نبیوں کی تعلیم جو ہے وہ یہی چلتی آ رہی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، امام و رحمہ، وہ امام اور رحمت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب، مُصَدِّقُ اللِّسَانًا عَرَبِيًّا، یہ تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ،
اور خوشبری محسنین کے لیے، یعنی قرآن سے پہلے تورات تھی، اس کی تعلیمات بھی موجود ہیں، اور اب قرآن جو ہے ایک امام و رحمت ہے اور زیادہ تصدیق کرنے والا ہے پہلی کتابوں کی، اور ساری کتابوں پر نگہبان بھی ہے، تو اب قرآن پر عمل کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی دنیا اور آخرت کی منازل جو ہیں وہ کون سی بات سے آسان ہوں گی؟ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید پہ کاربند رہو تو پھر کوئی خوف نہیں ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو ماں باپ کے ساتھ احسان کا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں غم پر غم جھیل کر، اور اس کو پیدا کرتی ہے غم پر غم جھیل کر۔ وحملہ وفصالہ، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرا، 30 مہینے ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچا، قال، تو اس نے کہا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے قوت دے دے کہ میں شکر گزاری کروں تیری نعمتوں کی، وہ جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر، وانا اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں صالح، ترضاہ، تو اس کو پسند کر لے، واصلح لی فی ذریتی، اور اصلاح کر میری اولاد کی، انی تبت الیک، بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ماں کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصاً ماں۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کہا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کہا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ، کیونکہ بڑی محنت سے جو ہے وہ حمل بھی ایک تکلیف دہ کام ہے، پھر پیدا کرنا، پھر 2 سال جو ہے دودھ پلانا، اور یہاں پہ جو 30 مہینے ہے، حمل کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ 6 مہینے، اس کے بعد 7واں یا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو اس لیے یہ کم سے کم مدت 6 ماہ، تو پیچھے 2 سال جو ہے وہ، یعنی 24 مہینے 2 سال، یہ دودھ پلانے کی مدت رہ جاتی ہے۔ یعنی اتنا عرصہ جو ہے وہ ماں دکھ پر دکھ جھیلتی ہے، اور جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے نا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے، عقل پختہ ہوتی ہے، جب وہ خود ماں باپ بن جاتے ہیں نا، تو پھر انہیں اپنے ماں باپ کا احساس ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت سے جو ہے وہ ہمیں پالا، تو اس وقت پھر ان کی دعائیں کیا ہوتی ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ 40 سال کی عمر سے اگر ہم اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، اور اس میں دیکھیں اولاد کی اصلاح کی جو ہے وہ بھی دعا ہے، تو اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے، احسن، زیادہ اچھا، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، وعدہ سچا جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی پھر ایسے لوگ جو اس احساس کے ساتھ زندگی جیتے ہیں، اللہ ان کے چھوٹے موٹے نیکیوں کو بھی سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی کے برابر اجر دے دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اللہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ جس نے کہا اپنے ماں باپ کے لیے اف ہے تم دونوں کو، اتعداننی، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، کیا تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور بے شک گزر گئی ہیں کئی نسلیں مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے تھے، ویلک، تیری بربادی، آمین، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور وہ بچہ کہتا تھا کہ نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلوں کے، اور یہ کوئی کسی ایک گھرانے کی بات نہیں، جب اسلام پھیلا تو کبھی ماں باپ مسلمان ہیں بچے مسلمان نہیں، بچے مسلمان ہیں تو ماں باپ مسلمان نہیں،
بیوی مسلمان ہے تو شوہر نہیں، کسی ایک گھرانے کی بات کہ ماں باپ مسلمان تھے اور بچے سے کہہ رہے تھے کہ اف نہ کر، ہمارے آگے ہماری بات مان جائے، ایمان لے آ، اور وہ کہتا تھا کہ یہ تو قصے کہانیاں ہی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو گئی ان پر بات بھی امتوں کے، قد خلت من قبلہم جو گزر گئی تھی ان سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین کہ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی جس طرح پہلے جنوں انس نے نہ مان کے خسارہ پایا، ان پر بھی عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ تاکہ وہ انہیں پورا پورا دے ان کے اعمال، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی ہر بندے کے ایمان کے اعتبار سے بھی درجے ہیں، جو ظاہر اعلیٰ درجے کا فردوس کا مستحق وہ فردوس میں چلا جائے گا، اور جو ذرا اس سے نچلے درجے کے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کون سا درجہ ملنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ آگ پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا لے گے تم اپنی پاکیزہ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم اور تم نے فائدہ اٹھایا بہا ان کے ساتھ، فالیوم تجزون عذاب الہون تو آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بوجہ اس کے جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں، بغیر الحق ناحق، وبما کنتم تفسقون اور بوجہ اس کے جو تم نافرمانی فسق کیا کرتے تھے۔ یعنی کافروں کو اگر کوئی انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو اس کا صلہ دنیا میں مل جائے گا، کھانے پینے کو ملتا ہے، عیش و عشرت ملتی ہے، لیکن آخرت میں ان کو سوائے رسوائی کے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ روزہ رکھا، جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو آگے طرح طرح کے کھانے دیکھ کے تو کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے مجھ سے بہتر تھے، اور ان کے کفن کے لیے چادر میسر نہیں تھی، ایک ہی چادر میں سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا، اور اسی طرح سیدنا حمزہ مجھ سے بہتر تھے، وہ شہید ہو گئے، ہمارے اوپر دنیا کی زندگی کشادہ ہو گئی، اور انہوں نے شاید ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی نہ مل گیا ہو، وہ اتنا روئے کہ کھانا بھی بھول گئے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اور تذکرہ کرو عاد کے بھائی کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف جبکہ اس نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، قد خلت النذر من بین یدیہ اور بے شک گزر گئے تھے کئی ڈرانے والے اس کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ اور عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام نے احقاف، یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، لیکن اس دور میں یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، آج اس کا نام رب الخالی ہے، اور اتنا خطرناک یہ صحرا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس میں گر جائے تو وہ ریت ہی بن جاتی ہے، بالکل اس میں ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور یہ جو رب الخالی ہے یہ جنوبی عرب ہے اور حضرموت کے شمال میں ہے، اور ڈرانے والے کئی آئے تھے عادیوں کی طرف، آگے پیچھے ہود علیہ السلام سے پہلے بھی بعد میں، لیکن ان لوگوں نے جو ہے ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ قالوا تو انہوں نے کہا جئتنا لتأفکنا عن آلہتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ تو ہمیں موڑ دے ہمارے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین تو لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال کھا انما العلم عند اللہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وابلغکم ما ارسلت بہ اور میں تو تمہیں پہنچاتا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، ولکنی اراکم قوما تجہلون لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو، یعنی وہ عذاب کب آئے گا یہ مجھے علم نہیں، مجھے تو صرف جتنا وحی کی گئی ہے وہ میں اسی کو بتا سکتا ہوں، اور تم بڑی جاہل قوم ہو کہ اللہ کو جانتے بھی ہو کہ سارا کارہانہ قدرت اللہ کا ہے، اس کے باوجود تم اللہ سے مانگتے نہیں ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم پھر جب انہوں نے دیکھا ایک بادل جو بڑھ رہا تھا ان کی وادیوں کی طرف، قالوا تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا یہ تو بادل ہے جو ہم پہ برسایا جائے گا، بل هو ما استعجلتم به بلکہ یہ تو وہ ہے جسے تم جلدی مانگتے ہو، ریح یہ ہوا ہے فیہا اس میں عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ پھر جب ظاہر قحط تھا، خشک سالی تھی اور اپنے ہی کرتوتوں کی سزائیں تھی، وبال تھا،
اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب بادل دیکھا سیاہ کالا وادی کی طرف بڑھ رہا ہے تو بڑے خوش ہوئے کہ اب بادل برسے گا اور یہ قحط جو ہے یہ دور ہو جائے گا، لیکن یہ وہ بادل نہیں ہے، یہ تو وہ چیز ہے جسے تم جلدی مانگ رہے تھے۔ یہ سخت ٹھنڈی آندھی کا طوفان تھا جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب کبھی بادل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ میں نے کہا کہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں بادلوں کو دیکھ کے، آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج پر بھی ایسے ہی بادل آئے تھے اور مجھے اس بات کا یہ فکر ہوتا ہے کہ کہیں اس کے اندر عذاب ہی نہ ہو۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ ہلاک کر دیتی تھی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو وہ ہو گئے نہ دیکھے جاتے تھے مگر ان کے گھر ہی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے وجود ختم ہو گئے سوائے ان کے ٹوٹے پھوٹے گھروں کے جو کہ بالکل اجڑے ہوئے تھے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا، اور البتہ بے شک ہم نے ان کو اقتدار بخشا اس میں، مکناکم فیہ، کہ تمہیں اتنا اقتدار نہیں ہم نے بخشا۔ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، اور ہم نے کر دیا ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ فما اغنی عنہم سمعہم، تو نہ کام آئے ان سے ان کے کان، ولا ابصارہم، اور نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم من شیء، اور نہ ان کے دل کچھ بھی۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی تمہیں تو اتنا مال و دولت نہیں دیا جتنا ان پہلے لوگوں کو دیا تھا، اور اللہ نے ان کو سب کچھ عطا دیے تھے علم کے، یعنی آنکھیں، کان، دل، لیکن انہوں نے ان آنکھوں سے جانوروں کی طرح ہی دیکھا اور کانوں سے اہل حق کو یا حق بات کو سننا گوارا ہی نہیں کیا، دل سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے دوچار کر دیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور البتہ بے شک ہم نے ہلاک کر دی جو تمہارے ارد گرد تھیں بستیوں میں سے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں آیات، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی مکہ کے ارد گرد بھی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جنہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے قصے بھی ان کی زبان زد عام ہے کہ انہوں نے نبیوں کی باتوں کو نہ مانا تو پھر ان پر عذاب آیا۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، تو کیوں نہیں مدد کی ان لوگوں نے جنہوں نے پکڑا اللہ کے سوا قربانا الہا، ان معبودوں کو قرب پانے کے لیے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ کھو گیا ان سے۔ وذلک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ان کا جھوٹ اور جو وہ جھوٹ گھڑ لیتے تھے۔ یعنی انہوں نے تو کہا ہم ان معبودوں کو صرف اللہ کا قرب پانے کے لیے ان سے مانگتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے قریب ہیں، فرشتے ہی تھے نا جنہیں اللہ کی بیٹیاں بنا کے بت بنا رکھے تھے، چونکہ یہ اللہ کے قریب ہیں تو ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ تو ہمیں اللہ کا قرب، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا بس آپ کا وقت آ گیا، اب کہاں گے یہ معبود، اب بچائیں تمہیں اگر ان کے اندر کوئی ہمت ہے تو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف ایک جماعت جنوں میں سے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن سنتے تھے۔ فلما حضروہ، پھر جب وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس، قالوا، تو انہوں نے کہا انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، پھر جب پورا کیا گیا، ولوا، تو وہ پھر گئے الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈراتے ہوئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکاز کے بازار جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب آسمانوں پر شیطانوں کو خبریں ملنا بند ہو گئی تھی اور ایک آگ کا انگارہ ان کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا، تو شیطان جن جو ہے وہ زمین کی طرف آئے اور کہنے لگے کہ ایسی کون سی نئی بات ہو گئی ہے کہ اب ہم آسمانوں پر اگر کوئی جاتا بھی ہے تو آگ کا انگارہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، زمین کے مشرق اور مغرب میں گھوم کر دیکھو کہ ایسی کون سی بات جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور پھر ان میں سے کچھ جن جو ہے وہ تہامہ کی طرف بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نخلا میں تھے اور اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ظاہر ہے فجر کی نماز میں قرآن اونچا پڑھا جاتا ہے، تو ان جنہوں نے کان لگائے اور کہنے لگے یہ وہ نئی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے جب قرآن سنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور ان جنوں کی ساری بات وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی۔ قالوا، تو ان جنوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم،
قوم انا سمینا کتابان، بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو اس کے آگے ہے، یہدی الی الحق، جو حق کی طرف راہ دکھاتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے تم سے تو جن اچھے ہیں جنہوں نے قرآن سنا تو فوراً ایمان لے آئے، اور صرف خود نہیں جا کے اپنی قوم سے بھی کہا۔ اور یہ جن چونکہ موسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تورات پڑھے ہوئے تھے، تورات پر ان کا ایمان تھا، اور تورات میں آپ کے اوصاف بھی ان جنہوں نے پڑھ رکھے تھے، اور جب انہوں نے سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بالکل تورات جیسی ہی باتیں ہیں، یہ قرآن جو ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ آپ پر وہ جن ایمان لے آئے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ یعنی جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا داعی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری سابقہ غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو نہ قبول کرے، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز حمایتی، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی اب تم آسمانوں پر تو جا نہیں سکتے، زمین پر ہی ہو تو زمین سے تم بھاگ کر اس کی نافرمانی کر کے کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے تمہارا کارساز اور حمایتی کون سی ذات ہے؟ فقط اللہ کی ذات ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور نہیں وہ تھکا ان کو پیدا کر کے، بقادرین، قادر علی اس بات پر، ان یحیی الموتیٰ، کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر لے، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور یہ کہنا کہ اللہ تھک گیا ہے، یہ انتہائی سست بات ہے جو کہ یہود نے کہی تھی کہ 6 دن میں اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا، ہاں گویا اللہ تھک جاتا ہے، تم تھکتے ہو، تمہیں نیند کی ضرورت ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ نے اس کارہانہ قدرت کو پیدا کیا، اے کافرو، اللہ تم جیسوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، قسم ہمارے رب کی، قالا، تو اللہ کہے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب عذاب کو چکھو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، تو آپ صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا اولو العزم نے رسولوں میں سے، من الرسل، رسولوں میں سے، ولا تستعجل لهم، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، کأنہم یوم یرون، گویا کہ وہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، لم یلبثوا الا ساعة من نہار، نہ وہ ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، بلاغ، یہ بات پہنچا دی گئی ہے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو نہیں ہلاک کیے جاتے مگر فاسقوں کی قوم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعض اوقات یہ خواہش ہوتی کہ اللہ ان کو کچھ دکھا ہی دے یا کوئی معجزہ دکھا دے، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ صبر کریں، پہلے نبی تو اولو العزم، اور یہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ویسے تو سارے نبی اولو العزم ہوتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ خاص طور پہ ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے صبر کیا، تو اے میرے محبوب آپ صبر کیجئے، لیکن بات یہ ہے اللہ ان کو ضرور پکڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ یہ ابتدائی صورتوں میں ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی، چونکہ مکہ میں تو دشمن ایک ہی تھا، کفار مکہ، لیکن جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ کے منافق بھی، یہود بھی، ارد گرد کے قبائل اور پھر کفار مکہ، یہ سارے آپ کے دشمن تھے اور اللہ کے رستوں سے روک رہے تھے، مومنین کو تسلی کہ ان کی چالیں ہی اللہ ختم کر دے گا۔ والذین
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے اور ایمان لائے ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دے گا ان سے ان کے گناہ، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا۔ یعنی اس میں تو وہ یہود بھی ہیں جو پہلے اپنے دین پر ایمان رکھتے تھے، پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہر طرح کے مومنین کی اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور مومنوں نے حق کی پیروی کی ہے اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالوں کو۔ فإذا لقیتم الذین کفروا، پھر جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، فضرب الرقاب، تو گردنوں کو مارنا ہے، حتی اذا اثخنتموہم، پھر جب تم خوب خون ریزی کر لو، فشدوا الوثاق، تو مضبوطی سے مشکیں کس دو، فإما منًا بعد وإما فداء، پھر یا تو احسان رکھ کے چھوڑ دو اس کے بعد، یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ ذالک، یہ ولو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لن تصر منہم، اللہ خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ وہ آزمائے تمہارے بعض کو بعض کے ذریعے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے عملوں کو برباد نہ کرے گا۔ یعنی یہ ابتدائی صورتوں میں ہے، اور جہاد، اب مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک کوئی جنگ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ نہیں ہوئی، تو اللہ نے کہا کہ خوب خوب اگر کافر اب لڑنے آئے تو ان کو مارو، خوب خوب ان کی گردنیں مارو، اور پھر جب لڑائی ختم ہو جائے تو بھاگتے ہوئے کو قید بھی کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، یا ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بہت ساری شکلیں تھیں، تبادلہ بھی کیا، یعنی ہمارے پاس اگر کافر قیدی ہیں اور مسلمان کافروں کے پاس ہے تو ادلا بدلہ کر لو، اور آپ نے بعض اوقات یہ ضروری نہیں کہ ایک کافر کے بدلے میں ایک ہی مسلمان جو ہے، آپ نے دو مسلمانوں کے بدلے میں ایک کافر کو جو ہے وہ آزاد کیا، اور پھر جن کے پاس فدیہ دینے کو نہیں تھا کچھ سے فدیہ لے لیا کیا، انہوں نے چھوڑ دیا، جن کے پاس فدیہ نہیں تھا ان سے کہا کہ تم 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا جو ہے سکھا دو تو تم جو ہو آزاد ہو، یعنی یا جس کو تم ایسے ہی چھوڑنا چاہو تم، یہ اب تمہاری اس پر ہے۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اور شہداء جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اللہ ان کو راہ دکھائے گا اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا۔ یعنی ایک تو شہداء ہیں وہ ہر حال میں کامیاب ہے، اور اگر وہ دنیا میں بچ جائیں گے تو اللہ ان کی حال کی اصلاح بھی کر دے گا۔ یعنی آج تمہیں لگ رہا ہے کہ تم غریب ہو، بھی ہجرت کر کے آئے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی جہاد کے ذریعے اللہ تمہیں مالا مال بھی کر دے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو داخل کر دے گا جنتوں میں جس کی اللہ نے ان کو پہچان کرا دی ہے۔ یعنی اگر شہید ہو جائیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ اپنے گھروں کو اس طرح پہچانتے ہوں گے کہ جس طرح وہ دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی قرآن و سنت میں جنتیوں کو ان کے گھروں ٹھکانوں کا کچھ نہ کچھ حال تو ان کو بتایا ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ یعنی اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، یہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ اللہ کی دین کی مدد ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاؤ، چاہے تمہیں اس کے راستے میں جہاد کرنا پڑے، پھر اللہ تمہارے قدموں کو ثابت بھی رکھے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لهم واضل اعمالهم، بربادی ہے ان کے لیے اور ان کے عملوں کو اللہ نے تباہ، ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے عملوں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا تھا اس کو جسے اللہ نے نازل کیا، فاحبط اعمالهم، ان کے عملوں کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض،
کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ دیکھیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اس کے مثل ہے، یعنی جیسے پہلے لوگوں پر عذاب آیا اور یہ جب تجارت میں جاتے ہیں ان کی اجڑی بستیوں کو دیکھتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے ان جیسا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان جب ابھی تو جنگ احد میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا آل الہبل، ہبل کی جے پکاری، آل الہبل، آپ نے فرمایا اسے جواب دو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بزرگ اور برتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا تو عزا ہے تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ کس کا مولا ہے؟ اللہ مسلمانوں کا مولا ہے، دوست ہے، کارساز ہے، حمایتی ہے، ان کی بگڑی ہوئوں کو بنا رہا ہے، جبکہ کافروں کا ایسا کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتا ہے، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی جانور کا کام کھانا پینا، اسی طرح کافر کھا پی رہے ہیں، کب تک کھائیں گے؟ موت تک کھائیں گے، اس کے بعد انہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، ہی اشد قوۃ من قريتك التي، وہ زیادہ شدید تھی قوت میں آپ کی بستی سے، وہ جس نے اخرجت کا آپ کو نکال دیا، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، فلا ناصر لہم، ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں، یعنی آپ کی جو بستی مکہ والے ہیں انہوں نے آپ پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا، آپ نکلنے پر مجبور ہو گئے، یہ ان کی طاقت تو بہت کم ہے، پہلے لوگوں کی قوتیں، طاقت، مال و دولت بہت زیادہ تھا، اللہ نے انہیں ہلاک کیا تو اللہ ان کو بھی ہلاک کرے گا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ جو اوپر واضح دلیل کی ہے اپنے رب کی طرف سے، کمن زین لہ سوء عملہ، مانند اس شخص کے ہے کہ سجا دیا گیا اس کے لیے اس کے برے عمل کو، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہے، ایک وہ جس نے اپنی خواہش کو اللہ کے تابع کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش کو اپنے نفس کے تابع کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال جنت کی جس کا وعدہ دیے گئے ہیں پرہیزگار، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو کبھی باسی نہ ہو، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور نہریں شراب کی جو لذت ہے پینے والوں کے لیے، انہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں صاف ستھرے شہد کی، ولہم فیہا من کل الثمرات، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، ومغفرۃ من ربہم، اور بخشش ان کے رب کی طرف سے، کمن ہوا خالد فی النار، یہ مانند اس شخص کے ہے جو کہ آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وسقوا ماء حمیما، اور وہ پلایا جائے گا پانی کھولتا ہوا، فقطع امعاءہم، تو وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، یعنی جنت میں 4 طرح کے مشروبات ہیں، یعنی ایسا پانی، دنیا میں پانی پڑا رہے تو اس کے اوپر فنگس، گرین الجی جو ہے وہ آ جاتی ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، دودھ زیادہ دیر پڑا رہے تو پھٹ جاتا ہے، اور اس میں تھنوں کی علائش بھی بعض اوقات آ جاتی ہے، شراب دنیا کی کڑوی، کسیلی، گندی، اور شہد میں بھی کبھی موم جو ہے یا چھتے کا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر نہ تو دودھ تھنوں سے نکلے گا، نہ شہد چھتے سے نکلے گا، اس کی نہریں بہ رہی ہوں گی جو کبھی بھی باسی اور بدبودار نہ ہو، ایک یہ انجام ہے، اور دوسری طرف کھولتا ہوا پانی جو انتڑیوں کو کاٹ دے، یہ دونوں انجام برابر نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قالوا، تو کہتے ہیں، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ان لوگوں کے لیے جو علم دیے گئے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا تھا اس نبی نے،
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہش نفس کی۔ یعنی ویسے تو منافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھ کے بڑے غور سے قرآن سنتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو یہودیوں سے گٹھ جوڑ لگا کے رکھتے ہیں، یا کبھی مسلمانوں سے کہتے ہیں اچھا ابھی یہ جو بات ہوئی تھی نبی نے کہی تھی وہ بات کیا کہی تھی۔ دراصل یہ ان باتوں کو، قرآن کی آیات کو مشکوک بنانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے راہ پائی ان کو ہدایت میں زیادہ کرتا ہے اور انہیں ان کا تقویٰ دیتا ہے۔ یعنی انہی آیات کو سن کر مومنین کے تقویٰ اور ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ، کہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک، فقد جاء اشراطها، پھر جب اس کی نشانیاں آ جائیں گی، فأنى لهم إذا جاءتهم ذکرہم، تو کہاں سے ہوگا ان کے لیے جب کہ وہ آ جائے گی ان کے پاس ان کا نصیحت قبول کرنا۔ یعنی جب قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی، سورج کا مغرب سے نکل آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں جو ہیں، دجال، دھواں، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج ماجوج کی یورش، اور 3 جگہ پر خسف، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں، اور پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو ان کو ان کے حشر کی جگہ پر اکٹھا کر دے گی۔ ہاں اس سے پہلے قیامت جو ہے یہ نہیں آ سکتی، نشانیوں کے بعد ہی قیامت۔ جب قیامت آ جائے گی، یہ نشانیاں آ جائیں گی، تو کسی کا ایمان لانا جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ فَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارے ٹھکانے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، چھوٹی موٹی لغزشیں جو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو دونوں میں کوئی وہ نہیں ہے، 70 سے زیادہ 100 ہی ہوتا ہے، اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ مومنین کو بھی چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ درجے کے مومن کیوں نہ ہو، اپنے گناہوں کی معافیاں ہر وقت انسان کو مانگنی چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب اتاری گئی کوئی سورت محکم، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا گیا قتال کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف ایسے دیکھنا کہ جس پر چھا گئی ہو علیہ اس پر من الموت، موت کی غشی، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بربادی ان کے لیے۔ یعنی اب جہاد کا حکم نازل ہوا، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اگر صورت آ جائے کوئی کہ جس میں جہاد کے احکامات کے یہ کرنا ہے، تو اس وقت ان منافقین یا جو کچے مسلمان ہیں انہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی موت ان کے سر پہ چھا گئی ہے۔ یاد رکھو اگر موت سے بچنا بھی چاہو گے تو کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ طاعۃ و قول معروف، وہ کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے اور بھلی بات کہتے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب ایک امر جہاد کا عزم ہو ہی چکا ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر وہ سچ کرتے اللہ سے وعدہ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ یعنی ایسے موت کی غشی ان پر چھا گئی ہے، اگر یہ کہتے ہیں ہم تو جہاد کریں گے، لڑیں گے اور اچھی بات کرتے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو یہ سچ کرتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر کیا قریب ہے کہ تم اگر متولی ہو جاؤ یا حکومت تمہیں مل جائے، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رحم کے رشتے کاٹو گے۔ یعنی اتنے دنیا دار ہیں یہ منافق، اور ساری نظر پیسے کی طرف ہی ہے، اگر ان کو حکومت بھی مل جائے، مال سے اتنا پیار ہے کہ یہ فتنہ فساد ہی پھیلائیں گے، خون کے رشتوں پہ بھی اگر ان کو چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی یہ گریز نہیں کریں گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں لعنت کی انہیں اللہ تعالیٰ نے، فاصمہم وأعمی ابصارہم، اللہ نے ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ جو دیکھنا ہی نہ چاہے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے دکھانے کی، اللہ نے پھر مہر لگا دی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی تو
پورا مہینہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، سوائے رب کی توحید کے مجھے تو کچھ قرآن میں نظر ہی نہیں آیا۔ آپ کو کوئی شخصیت نظر آئی کہ اس کی طرف بھی رخ کیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن رب کی توحید ہی ہے۔ اور میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ امی احکامات تو بہت تھوڑے سے ہیں جن پر عمل کرنا ہے، پورے قرآن میں توحید ہی کیا ہے۔ یہ کرہانے قدرت دیکھو، اللہ کو پالو، مانگو تو اللہ سے مانگو۔ تو بات یہ ہے اگر اس میں تدبر کرو یا تمہارے دلوں پہ کفل پڑ چکے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پھر کے اپنی پیٹھوں کے بل، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ظاہر ہو گئی تھی ان کے لیے ہدایت کی راہ، الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے خوشنما بنایا تھا ان کے لیے اور ان کو آرزویں دلائی تھی۔ یہ شیطان ہی کہہ رہا تھا نا میدان جنگ میں نہ جانا، موت ہے، مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، مال تو تمہارا ہے مت خرچ کرو۔ ہاں، شیطان ہی بڑی آرزویں دلاتا ہے، جبکہ ہدایت کی راہ تمہارے اوپر واضح ہو چکی ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کرہ ناپسند کیا تھا، ما نزل اللہ، جسے اللہ نے نازل کیا، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے ان رازوں کو جانتا تھا۔ یعنی انہوں نے گٹھ جوڑ یہودیوں کے ساتھ کر رکھی تھی، ان یہودیوں نے اللہ کے دین کو پسند نہیں کیا، اور ان کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کی خبریں ان یہودیوں کو دیا کرتے تھے، اور وہ بھی کچھ باتوں میں ان منافقوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ پھر جو بھی ان کے مشورے ہوتے ہیں راتوں کو چھپ کر، ان سارے رازوں کو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر کیوں کر جب ان کو فوت کرتے ہیں فرشتے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پشتوں کو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی، مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یا خیال کیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں وہ سب منافق، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّ، آپ ان کو پہچان لیتے ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کو پہچانیں گے ان کے اندازے کلام سے، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ان منافقوں کو جو ہے نام لے لے کے بتا دیا جائے کہ یہ منافق ہے، سب کو پتہ چل جائے کہ مومنوں کے اندر یہ منافق ہے، لیکن آپ انہیں ان کے کرتوتوں سے پہچان لیں گے۔ سچا مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹے بہانے نہیں بناتا، وہ جہاد میں دل کی رغبت سے شرکت کرتا ہے، اور یہ مومن، یہ منافق جو ہیں یہ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں گے جہاد کرنے والوں کو تم میں سے، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے حال کی بھی جانچ کریں گے۔ یعنی یہ حق و باطل کا مارکا ضرور آئے گا، تاکہ سچے مومن بھی، ان کی بھی جانچ ہو جائے کہ سچا مومن کون ہے، اور منافقوں کا بھی پتہ چل جائے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روک دیا، وشاقوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ظاہر ہو گئی تھی ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ نقصان نہ دے سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، وسیحبط اعمالہم، اور ان قریب ان کے عملوں کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کر لو۔ یعنی میدان جنگ میں تو اطاعت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، کہ صرف اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوگا، یہ کرو تو تمہیں شہادت میں اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا کرے گا، اور عام حالات میں بھی کسی کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر سنت کی مہر نہ لگی ہو۔ اس لیے میں کہتی ہوں تھوڑا کر لو لیکن سنت کے مطابق کر لو، بدعات اپنی زندگیوں سے، رسم و رواج جو ہیں، ضعیف احادیث اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز
ہرگز نہ بخشے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تم سست بھی نہ پڑو اور صلح کی دعوت بھی نہ دو۔ وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہو۔ واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ولن یترکم اعمالکم، ہرگز تمہیں تمہارے عملوں میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ یعنی سستی بھی نہیں کرنی اور کافر کے آگے دبنا بھی نہیں کہ اسے تم صلح کا پیغام دو۔ ہاں کافر سے مقابلے کی آرزو نہ کرو، لیکن جب مقابلہ آمنا سامنا ہو جائے تو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وان تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، یؤتکم اجورکم، وہ تمہیں تمہارے اجر دے دے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، وہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا۔ یعنی جس طرح کھیل تماشے کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی تھوڑا سا وقت ہے، آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور اللہ کے رستوں میں خرچ کرو گے، جبکہ اللہ نے تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگے، اللہ نے پہلے تمہیں مال دیا، پھر کہا اب 100 میں سے 2.5 دے دو، اور اس کے علاوہ اپنی خوشی میں سے جتنا دینا چاہتے ہو دو، میں تمہیں پھر جنت دے دوں گا۔ مال بھی اسی کا، اسی کے راستے میں دو، پھر اس کو نہیں دے رہے، پھر وہ اس پر الٹا تمہیں جنت بھی دے رہا ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تم سے کہہ رہا ہے ان یسألکموها فیحفکم، اگر وہ تم سے سارے مال مانگ لیتا پھر اصرار کرتا، تب خلو، تو تم بخل کرنے لگ جاتے، ویخرج اضغانکم، اور تمہارے کینوں کو اللہ وہ ظاہر کر دیتا۔ یعنی اللہ نے سارے مال نہیں مانگے، اور اگر اللہ سارا مال مانگ لیتا تو پھر تم کیا کرتے؟ شکر کرو کہ تمہیں مال دے کے پھر تم سے مانگ کے تمہیں جنت دے رہا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہی لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کے رستوں میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں سے بعض جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو کوئی بخل کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ہی بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم فقیر ہو۔ وان تتولوا، اور اگر تم منہ پھیر لوگے، یستبدل قوما غیرکم، وہ بدل دے گا ایسی قوم کو تمہارے علاوہ، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری مانند نہ ہوگے۔ یعنی اگر بخل کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، اللہ کو تو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں۔ ہاں تم دے رہے ہو اور اللہ غنی ہے، تمہیں آج دے رہا ہے، وہ فقراء کو بھی دے سکتا ہے، تم سارے تو اللہ کے فقیر ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، جہاد میں خرچ نہ کیا یا دین اسلام کے راستے میں خرچ نہ کیا، اللہ تمہیں ہٹا کے ایسی قوم لے آئے گا کہ جو اللہ کو پسند ہوگی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سی قوم ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، 3 دفعہ پوچھا۔ سلمان فارسی وہاں موجود تھے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اگر ایمان سریا پر بھی ہوتا تو ان کے کئی لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے اس کو پانے کے لیے۔ اور بہت سے ائمہ محدثین جو ہیں وہ اہل فارس میں سے ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ظاہر ہے کعبہ کے پہ جانے پر پابندی تھی، طواف نہیں کیا جاتا تھا، حج کے لیے بھی نہیں۔ اور خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، چونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں، اور یہ ذکات کا مہینہ تھا، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ جو صحابہ تھے وہ تیار ہو گئے، ارد گرد کے علاقوں میں بھی منادی کی گئی کہ جو بھی کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے، وہ چلیں۔ کافروں کو بھی خبر پہنچ گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں، اور کافر یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان جو ہے وہ پابندی لگا رکھی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ کعبہ کا طواف کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو لڑائی کے لیے بھی نکل آئے کہ مسلمانوں کو روکا جائے گا۔ انہوں نے 2 زیادتیاں کی کہ جو ہے زکات کا مہینہ یہ حرمت کا مہینہ تھا، اس میں لڑائی کی سوچی، اور دوسرا یہ کہ کعبہ سے اللہ کے گھر سے مسلمانوں کو روکا۔ آپ کو بھی پتہ چل گیا، آپ نے راستہ چینج کیا اور حدیبیہ کے مقام پہ جا کے آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اب کافر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کے آپ نے فرمایا ہم ہتھیار نہیں لائے، قربانیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں، لیکن کافروں نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ وہاں پر پھر ایک صلح ہوئی، اور اس صلح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سفارت ہو رہی تھی۔ بہرحال عثمان غنی جب واپس نہ آئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ خبر جو تھی ایک افواہ ہی تھی،
اور اس وقت کافروں کے ساتھ ایک صلح ہوئی تھی. صلح میں کافروں نے کیا کیا کہ ساری شرطیں اپنی مرضی کے مطابق رکھیں. آئندہ 10 سال کے لیے جو ہے یہ جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں میں اور جو ہے کافروں میں. اور کافروں نے یہ شرط بھی لکھوائی کہ اگر کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ جائے تو مسلمان اسے واپس کریں گے, اور اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. تو صحابہ کو تو بڑا دکھ ہوا کہ اتنی توہین آمیز صلح جو ہے یہ کس صورت میں ہم کریں, لیکن اور اسے فتح مبین بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی صلح جو ہے یہ تمہارے لیے فتح مبین ہے. پھر چلے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ صلح کیسے فتح مبین ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ جو آپ کے اگلے وما تاخر اور پچھلی لغزشوں کو اللہ معاف کر دے. ویتم نعمتہ علیک, اور پوری کرے اپنی نعمت آپ پر. ویہدیک صراطا مستقیما, اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشوں کو معاف کر دیا, اور اللہ نے دین اسلام کی نعمت تمام کی کافر کا زور اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ بہت لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اتنی محنت کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. وینصرک اللہ نصرا عزیزا, اور مدد کرے آپ کی اللہ ایک غالب مدد. کافروں نے تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے اپنی مرضی کی ساری شرائط رکھوائی ہے, لیکن یہی شرطیں جو ہے وہ کافروں پر الٹی ہو گئیں اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہ ذات جس نے اتاری تسکین مومنوں کے دلوں میں. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ. وللہ جنود السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے. وکان اللہ علیما حکیما, اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا. اب جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے, اس وقت ایک درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی تھی کہ جب تک ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے, قصاص نہ لے لیں گے, یہاں سے نہ جائیں گے. مسلمان میں ہتے تھے صحابہ, اور انہوں نے کہا جانے دے دیں گے, ہم ان سے بدلہ لے کے جائیں گے. لیکن دوسری ہی طرف جو ہے فوراً صلح پر بھی جو ہے صلح کی بات ہو گئی, اور صلح میں بھی توہین آمیز صلح. تو صحابہ تو اتنے پریشان ہوئے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا, کیونکہ مومن کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے ایمان کا کہ جہاں جب گرم کر دیتا ہے اللہ تو مومن گرم ہو جاتا ہے, لیکن جہاں اللہ نرم کر دیتا ہے تو مومن نرم ہو جاتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنا غصہ آیا, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہم حق پر اور کافر باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنتی اور ان کے مقتول جہنمی نہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے. کہنے لگے پھر اتنی ذلت کیوں ہم برداشت کر رہے ہیں, ہم اپنے دین کی کیوں ذلیل کریں, ہم ان سے لڑیں گے ان کافروں سے. آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے رسول میں ہوں. حضرت عمر کو چین نہیں آیا, پھر ابو بکر کے پاس گئے, یہی باتیں کی, اور ابو بکر نے بھی کہا رسول وہ ہیں تم نہیں ہو. لیکن اللہ نے ان مومنین کے جو دل میں دکھ آ رہے تھے, اللہ نے ان کو تسکین دی اور ان کے ایمان میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا. ورنہ زمین آسمان کے لشکر تو اللہ کے لشکر ہیں, اللہ چاہے ہواؤں سے مدد لے لے, فرشتوں سے, مومنین کو اللہ کامیاب کر سکتا ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات, تاکہ وہ داخل کر دے مومن مردوں اور عورتوں کو جنات جنتوں میں, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ویکفر عنہم سیئاتہم, اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما, اور ہے جی اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی. اب اس میں جو تو صحابہ 1500 یا 1400 بعض روایتوں میں ہے, اتنے صحابہ آگے تھے, اور پیچھے جو ان کی بیویاں تھیں, ظاہر ہے بیویوں کو پیچھے شوہروں کے بغیر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور مدینہ خالی ہو چکا تھا, سب صحابہ آگے, اور وہاں پر بھی خوف کی کیفیت تھی. اللہ ان سب کو اللہ جنت دینا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح ہو گئی, یہ معاہدہ بھی ہو گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے. آپ نے صحابہ سے کہا اٹھو اور قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو. صحابہ کو اتنا غم تھا اس توہین امیز صلح کا کہ صحابہ
3 دفعہ آپ نے کہا، کوئی صحابہ نہیں اٹھا. آپ اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں. آپ نے ان کو جا کے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی قربانی کر دیں اور اپنے بال منڈوا دیں، پیچھے یہ سارے کر لیں گے. شاید صحابہ سوچ رہے تھے کہ کوئی نیا حکم اتر آئے، ہم ان سے لڑ کے ہی جائیں. لیکن پھر جب آپ نے اپنی قربانی کی اور اپنا سر منڈوا دیا تو پیچھے سب صحابہ نے قربانیاں کی اور اپنے سر منڈوا دیے. اللہ ان کو جنت دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے مومن بندوں کے دلوں کو جو ہے اس کو اللہ نے تسکین عطا کی. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور وہ عذاب دے دے منافق مردوں اور عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو خیال کر رہے تھے اللہ کے ساتھ برے برے خیال. علیہم دائرۃ السوء، انہیں پر بری گردش ہے. وغضب اللہ علیہم، اور غضب اللہ کا ان پر. ولعنہم، اور لعنت کی انہیں. وأعد لهم جہنم، اور تیار کیا ان کے لیے جہنم کو. وساءت مصیرا، اور برا ہے پلٹنا. اور منافق چونکہ گئے ہی نہیں تھے، انہیں کیا لگے کہ وہ طواف کریں یا حج کریں، وہ تو جان و مال بچانے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں اوپر سے، اس لیے وہ پیچھے بغلے بجا رہے تھے کہ کل تک تو کافر ان کے گھر ان سے لڑنے آتے تھے، آج یہ خود کافروں کے گھر چلے گئے ہیں. اور کافر بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے وہ غالب ہی آ جائیں گے. ان منافقوں پر ہی بری گردش ہے. اللہ نے اس صلح کے اندر ہی مسلمانوں کو وہ خیر عطا کی کہ ایک انسانی ذہن اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب حکمت والا. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. یعنی آپ قیامت کے دن سارے نبیوں پر بھی گواہی دیں گے اور اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے کہ پہلے نبیوں نے دین امتوں تک پہنچا دیا تھا، اور اب جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور جہنم سے ڈرانے کے لیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم اس کو قوت دو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس رسول کی عزت کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. ان الذين يبايعونك، بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے تھے آپ سے. انما يبايعون الله، بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. فمن نکث فانما ينكث على نفسه، تو جس نے توڑ دیا عہد تو بے شک وہ اپنی جان پر ہی توڑتا ہے. ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا تھا. فسيؤتيه اجرا عظيما، تو عنقریب وہ دے گا اسے اجر بہت بڑا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت کر رہے تھے، چونکہ یہ ایک افواہ ہی تھی کہ عثمان غنی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور صحابی اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے آپ سے بیعت کرتے تھے کہ ہم جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے ہم اس وقت تک یہاں سے جائیں گے نہیں. چونکہ ایک افواہ ہی تھی، آپ نے عثمان غنی کی طرف سے یہ بیعت خود لی، اپنا ہی ایک ہاتھ نیچے رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ، اور کہا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے. اور یہ بیعت آپ نے جو ہے یہ بہت والی بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی بیعت لی، جو کہ امام کی اطاعت پر بیعت لی گئی تھی. بیعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض نیکی کے کاموں پر اور گناہوں سے بچنے پر بھی لی گئی. بیعت کی قسم کوئی بھی ہو اس کو توڑا نہیں جا سکتا. سیقول لک المخلفون، عنقریب کہیں گے آپ کے لیے پیچھے بیٹھ رہنے والے، من الاعرابی بدوؤں میں سے، شغلتنا اموالنا، ہمیں تو مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، واہلنا، اور ہمارے اہل نے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیے. یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ جو نہیں ہے ان کے دلوں میں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی. ان اراد بکم ضرا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا، او اراد بکم نفع، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا،
بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ اب آپ جب واپس جائیں گے تو جو ارد گرد کے منافق آپ کے ساتھ نہیں آئے وہ آپ سے کہیں گے بخشش کی دعا مانگے۔ بات دراصل یہ ہے، یہ ان کا یہ کہنا بھی دھوکہ ہے، انہوں نے کوئی بخشش کی دعا آپ سے نہیں منگوانی، یا وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی قصور کیا، بس زبانی جمع خرچ کہ جان بچا لیں یا مال بچا لیں۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ تم نے تو خیال کیا تھا کہ ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والمؤمنون اور مومن بھی الی اہلہم ابدا اپنے گھر کی طرف کبھی بھی، وزین ذلک فی قلوبکم اور سجا دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، وظننتم ظن السوء اور تم نے برے برے خیال کیے، وکنتم قوما بورا اور تم تو ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ یعنی جو منافق تھے وہ بغلیں بجا رہے تھے، اب اللہ کا رسول اور مومن کبھی اپنے گھروں میں واپس نہیں آئیں گے، اور یہ صرف خیال نہیں تھا، تمہاری آرزو بھی یہی تھی، اور تم ہی خود ہی ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی نہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا تو بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو۔